اچھا، جو ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے وہ ایڈرینل میڈولا اور ایڈرینل کارٹیکس پہ کنسسٹ ہوتا ہے۔ ایڈرینل میڈولا جو سیکریٹ کرتا ہے وہ ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین ہے۔ ایڈرینل میڈولا ہم اس چیپٹر میں نہیں پڑھیں گے، وہ یہاں پہ انکلوڈ نہیں ہے، ابھی یہاں پہ ہم پڑھیں گے ایڈرینل کارٹیکس۔ انڈین کارٹیکس جو ہے نا سیکریٹ کرتا ہے جو گروپ آف ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کورٹیکوسٹیرائڈس، کیونکہ یہ اسٹیرائڈ کولیسٹرول سے سارے سینتھیسائز ہوتے ہیں اور ان کے کیمیکل فارمولا جو ہیں وہ سملر ہیں، لیکن مولیکولر اسٹرکچرز جو ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو فنکشن ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ تو مینلی جو ہے انڈین کورٹیکل ہارمونس کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کورٹیکوسٹیرائڈس کو: منرالوکورٹیکوائڈ، گلوکوکورٹیکوائڈ اینڈ اینڈروجنس۔ مینلی جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں منرالوکورٹیکوائڈ اور گلوکوکورٹیکوائڈ، لیکن جو ہے اسمال اماؤنٹ جو ہے سیکس ہارمون کی بھی سیکریٹ ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اینڈروجینک ہارمون۔ تو ٹوٹل 3 ٹائپس کے ہو گئے: منرالوکورٹیکوائڈ، گلوکوکورٹیکوائڈ اینڈ اینڈروجنس۔ منرالوکورٹیکوائڈس کو کیوں کہتے ہیں یہ نام؟ کیونکہ ان کا تعلق منرل سے، الیکٹرولائٹس پہ یہ جو ہے افیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ سوڈیم اور پوٹاشیم۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں گلوکوکورٹیکوائڈس۔ گلوکوکورٹیکوائڈس جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں گلوکوز میٹابولیزم پہ۔ گلوکوکورٹیکوائڈس میں مینلی آ جاتا ہے کورٹیسول اور کورٹیکوسٹیرون، اور منرالوکورٹیکوائڈ میں آ جاتا ہے ایلڈوسٹیرون، جو ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ سوڈیم کی ری ایبزارپشن کو بڑھاتا ہے رینل ٹیبیولز پہ، کلیکٹنگ ٹیبیولز پہ ایکٹ کر کے۔ ہمارا یہ پرانا نالج ہے کہ کلیکٹنگ ٹیبیولز پہ ایلڈوسٹیرون ایکٹ کر کے جو ہے سوڈیم کی ری ایبزارپشن بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سینتھسس اینڈ سیکریشن آف ایڈرینوکورٹیکل ہارمونس۔ سب سے پہلے ہیں ایڈرینل کارٹیکس کی لیئرز کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ایڈرینل کارٹیکس کی 3 لیئرز ہیں: زونا گلومیر، اگر ہم باہر سے اندر کی طرف چلیں تو یہ فگر 78.1 میں دکھا ہوا ہے، زونا گلومیرولوزا، سیکنڈ زونا فیسیکولیٹا اینڈ تھرڈ زونا ریٹیکولیرس۔ زونا گلومیرولوزا جو ہے وہ 3% آف کارٹیکس پہ کنسسٹ کرتا ہے، زونا گلومیرولوزا 15% ہے، زونا فیسیکولیٹا 75% ہے، اور زونا ریٹیکولیرس جو ہے 10% کنسسٹ کرتا ہے ایڈرینل کارٹیکس کا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ہارمون جو ہیں یہ سیکریٹ کرتے ہیں۔ زونا گلومیرولوزا جو ہے وہ منرالوکورٹیکوائڈس کو سیکریٹ کرتا ہے، اور منرالوکورٹیکوائڈس میں مینلی کون سا ہارمون آتا ہے؟ اس میں آتا ہے مینلی ایلڈوسٹیرون۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں گلوکوکارٹیکوائڈ۔ گلوکوکارٹیکوائڈس کون سیکریٹ کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے سیکنڈ لیئر زونا فیسیکولیٹا۔ زونا فیسیکولیٹا سیکریٹ کرتی ہے گلوکوکارٹیکوائڈس۔ گلوکوکارٹیکوائڈس میں کون سے؟ مینلی کورٹیسول اور کورٹیکوسٹیرون۔ اس کے علاوہ گلوکوکارٹیکوائڈس کے علاوہ یہ اسمال اماؤنٹ آف ایسٹروجن اور اینڈروجن سیکریٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ لیئر آ جاتی ہے زونا ریٹیکولیرس۔ زونا ریٹیکولیرس کون سے ہارمون سیکریٹ کرتا ہے؟ وہ سیکریٹ کرتا ہے سیکس ہارمونس، جن کا نام ہے ڈی ہائیڈرو ایپی اینڈروسٹیرون، ڈی ہائیڈرو ایپی اینڈروسٹیرون اینڈ اینڈروسٹینڈائن۔ ان کا ایکشن ٹیسٹوسٹیرون کے سملر ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ان تینوں زونز میں ان ہارمونس کی ریگولیشن کون کراتا ہے؟ جو ایلڈوسٹیرون ہے زونا گلومیرولوزا میں، اس کی ریگولیشن ہوتی ہے پوٹاشیم کنسنٹریشن سے اور اینجیوٹینسن 2 کی کنسنٹریشن سے۔ اس کے بعد آتے ہیں زونا فیسیکولیٹا میں جو گلوکوکارٹیکوائڈ سیکریٹ کرتا ہے کورٹیسول اور کورٹیکوسٹیرون، اس کی ریگولیشن ہوتی ہے ایڈرینوکورٹیکوٹروپک ہارمون جو کہ سیکریٹ ہوتا ہے پیچیوٹری سے۔ اس کے بعد زونا ریٹیکولیرس ہے، زونا ریٹیکولیرس کی جو کنٹرول ہے انہوں نے سیکریٹ کرنا ہوتا ہے سیکس ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں ڈی ہائیڈرو ایپی اینڈروسٹیرون اور اینڈروسٹینڈائن۔ ان کی جو ہے ریگولیشن ان کی بھی اے سی ٹی ایچ کا رہتا ہے مینلی، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ہوتا ہے کورٹیکل اینڈروجن اسٹیمولیٹنگ ہارمون، پیچیوٹری سے ریلیز ہوتا ہے۔ یہ 2 ہارمون مل کے اینڈروجن کی سیکریشن کرواتے ہیں۔ اور جو ایلڈوسٹیرون اور کورٹیسول مطلب ایک زونا گلومیرولوزا میں ایک زونا فیسیکولیٹا میں، ان دونوں کی سیکریشن علیحدہ انڈیپینڈنٹ میکانزم ہے ان کے لیے۔ جو فیکٹر زونا گلومیرولوزا پہ افیکٹ کرتے ہیں ان کا باقی 2 زونز سے جو ہے وہ نہیں ہوتا افیکٹ، اور جو باقی 2 زونز پہ افیکٹ کرتے ہیں ان کا زونا گلومیرولوزا پہ افیکٹ نہیں ہوتا۔